رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے حاضر ان کے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر رب کائنات نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت کی وقت میں نے تلاوت کی، خالق ارض و سما اس آیت میں فرماتے ہیں فلا یستطیعون توصیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن، حشر کے دن، محشر والے دن انسان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی توصیتاً کہ وہ وصیت کر سکے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کے چلا جائے۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا، قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا، رب کائنات فرماتے ہیں وصیت کرنے کی بھی انسان کے پاس طاقت نہیں ہوگی اور گھر والوں کے پاس آنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پاس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ قیامت کی نشانیوں کے متعلق پوچھا گیا تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا پہ آ گیا ہوں، یہ سمجھو کہ میں قیامت کی ایک نشانی ہوں، قیامت ہر قریب آنے والی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آنے والا آیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مال ایمان مال اسلام، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، آخرت کیا ہے، سوال کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان رکھنا یہ ایمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات کے اوپر عمل کرنا یہ اسلام ہے۔ آخرت کے دن پہ ایمان لانا کہ یہ دن آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے پیش ہونا ہے، یہ آخرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کے اوپر، قسمت کے اوپر ایمان لانا یہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انتؤمن بالقدر خیرہ، یہ کہ انسان اپنی تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ایک سور پھونکے گا، سور پھونکا جائے گا، اس سور سے ایک آواز نکلے گی، سینگ نما ایک باجا بنا ہوا ہے، اس سے ایک آواز نکلے گی، سارے لوگ اس آواز کو سن کر مرتے جائیں گے، سارے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے۔ کوئی اگر کام کر رہا ہے، کام کرنے کے دوران اس کے کان میں اس سور کی آواز آئی وہیں پہ مر جائے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کو اسی وقت موت آ جائے گی۔ کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اسی وقت اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی جب یہ آواز کرن کی آواز کان میں آئے گی وہ بندہ وہیں پہ فوت ہو جائے گا۔ اللہ کے پاس
پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس قرن کو دوبارہ پھونک مارے گا، اس کے اندر دوبارہ اپنی آواز دے گا، تو سارے مسلمان، سارے انسان، سارے جانور، سارے انسان، سارے جاندار لوگ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ قرن کو منہ میں لگا کے اس بات کا منتظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ابھی حکم آئے گا، میں ابھی اس میں پھونک لگاؤں گا، ابھی اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے گا، میں ابھی اس کے اندر پھونک لگا دوں گا۔ فرشتہ ایسے منہ کو لگا کے انتظار میں ہے کہ اللہ کا کب حکم آ جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آنے والا آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، جہاں اعرابیشن ایک دیہاتی بندہ آیا، آ کے کہتے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مسور، سور کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال قرن، یہ ایک سینگ نما چیز ہے۔ کرن کا مطلب سینگ، جیسے گائے کا سینگ، بھینس کا سینگ، اس طرح کی ایک چیز ہے جس کو سور کہا گیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ پھونک مارے گا، اس سے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ينفخ فیہ، اس کے اندر پھونک ماری جاتی ہے، جب اس کے اندر پھونک لگے گی نفخہ اولا ہوگا تو سارے لوگ مر جائیں گے، جب نفخہ ثانیہ ہوگا، جب دوسری دفعہ اللہ کا فرشتہ اس کے اندر پھونک مارے گا تو اللہ تعالیٰ کے تمام انسان، تمام جاندار اٹھ جائیں گے، اور اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کے اندر دوسری پھونک لگے گی تو سارے لوگ اٹھ جائیں گے، اٹھنے کے بعد کیا ہوگا؟ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اپنے اللہ کی طرف دوڑتے جائیں گے، اپنے مرنے کے بعد اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے دوڑ لگائی ہوگی اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف دوڑتے جائیں گے۔ آج اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، پاک پیغمبر علیہ السلام کا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں درس یہ دیا، ہمیں تلقین یہ کی، ہمیں سبق یہ دیا، اللہ کی توحید کے اوپر عمل کرنا، میری رسالت کے اوپر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ آج اس دور کے اندر انسان بیمار ہو جائے، انسان دکھی ہو جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو انسان کیا کہتا ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے تعویذ لے لیا، ان سے داغا لے لیا، ان سے دم کروا لیا، بندہ بیمار ہو گیا، دوائی بھی کھا لی، بڑے ڈاکٹر بھی چینج کر لیے، حکیم کی دوائی بھی کھا لی، ساری دوائیاں کھانے کے بعد انسان سے پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے اب اللہ ہی ہے، اب اللہ ہی ہے۔ اگر انسان پہلی بار یہ کہہ دیتا کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، اللہ یقیناً بیمار کرنے والا تو ہے، اللہ شفا بھی مجھے تو ہی دے گا، اگر انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا، دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، تو قیامت والے دن جب دوسرا نفخہ ہوگا تو اللہ کے قرآن نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ سارے اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث الى رجلان کانہم الى نصب یوفضون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت لوگ اپنے اٹھیں گے، مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اتنی اسپیڈ سے وہ دوڑتے ہوں گے جیسے وہ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، اتنی تیز رفتار ہوگی ان کی، اتنی دردناک وہ چیخ ہوگی جس کے کان میں جائے گی وہ وہیں پہ مرتا جائے گا، دوبارہ چیخ آئے گی، وہاں سے سارے اٹھ کے اپنے اللہ کی طرف جاتے جائیں گے اور لوگ برہنا ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 40 سال تک لوگ وہیں پہ مرے مرے پڑے رہیں گے، 40 سالوں کے گزر جانے کے بعد دوسری پھونک اس میں لگائی جائے گی،
لوگ اٹھیں گے، اٹھتے ہوئے وہ بھاگتے جائیں گے، کسی کو نہیں پتا کہ یہاں پہ میرا کوئی عزیز ہے، میرا کوئی یار ہے، میرا کوئی دوست ہے، میرے فیملی کے ممبر ہیں، میرے رشتے دار ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا عرض کیا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کی آپ نے اتنی ہولناکیاں بیان کی ہیں، اتنی سختیاں بیان کی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دن تمام لوگ ننگے ہوں گے، برہنا ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہماری عزتیں، ہماری شرمیں، حیائیں کہاں گئی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وقت انسان کی حالت یہ ہوگی، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوگی، بس اس کو دوڑ لگی ہوگی، میں دوڑتا جاؤں۔ آج اس دور کے اندر ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے، ہر بندے کی دوڑ یہاں تک ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، میرا بزنس اچھا ہو جائے، میری گاڑی اچھی ہو جائے۔ ہر بندے کی دوڑ بس یہی ہے کہ میرے گھر میں وی آئی پی کھانا ہو، وی آئی پی ماحول ہو۔ جہاں پہ ہم نے دوڑیں یہ لگائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس دوڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میرے پاس آ جائے، میری طرف رجوع کرے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری تمنا ہے، ایک میری تمنا ہے۔ اگر تو اپنی تمنا کو میری تمنا کے تابع کر دے گا پھر میں وہ کروں گا جو تیری تمنا ہے۔ اگر تو نے اپنی تمنا کو میرے تمنا کے تابع نہ کیا ہوگا پھر بھی وہ جو میری تمنا ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے اپنی مرضی کو میری مرضی کے اوپر چھوڑ دے، اپنی مرضی کو قربان کر دے، میرا حکم مان۔ جب تو میرا حکم مانے گا پھر میں وہ کروں گا جو تیری مرضی ہوگی۔ اگر تو ایسے نہیں کرے گا، میری بات کو نہیں مانے گا، اپنی مرضی کرے گا، ہوگا پھر بھی وہ جو میری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ آج ہم دوڑتے ہیں اپنے کاروبار کی طرف، دوڑے ہیں اپنے بزنس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا ٹائم نہیں، مسجد کو آباد کرنے کا ٹائم نہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن کریم پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ اور شکوے کیا ہے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا، شکوے کیا ہے اللہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، شکوے کیا ہے اللہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، شکوے کیا ہے اللہ دن پہ رات کام کرتا ہوں پر اللہ گھر میں پھر بھی پریشانی ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود میں پریشان ہوں، میں غمگین ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف دوڑنا شروع نہیں کیا، ہم نے اپنی دوڑ دنیا کو بنانے کے لیے شروع کی ہوئی ہے۔ اور یہ دنیا کی اگر آپ قدر کو دیکھیں، دنیا کی آپ اہمیت کو دیکھیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی غریب کو دنیا میں نہ پیدا کرتا۔ اس دنیا کی زندگی کی اہمیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انسان کا اگر مرتبہ ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کا وقار ہے تو کیوں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انسان کے دل میں تقوی ہے تو میرا قریب ہے، اگر اس کے دل کے اندر پرہیزگاری ہے وہ میرا قریبی دوست ہے، اگر اس کے دل کے اندر للہیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ بندہ میرے قریب ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ساتھ میں کیا کہتے ہیں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ قبروں سے اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد یہ افسوس کریں گے کہ دوسرا جو قرن پھونکا جائے گا وہ جو قبر میں دفن ہے وہ بھی اٹھ جائیں گے، جو اپنی زمین کے اوپر جدھر کدھر موت آ گئی ہے سارے ادھر ادھر سے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کریں گے قالوا یا ویلنا، آئے افسوس، آئے کاش، یہ کیا ہو گیا؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہم قبروں میں آرام سے پڑے تھے،
ہمیں کس نے جگا دیا؟ ہم آرام سے سو رہے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما وعد الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور اللہ کے فرشتوں نے سچ فرمایا تھا کہ نیک کام کرو گے تو اللہ کی رضا مل جائے گی، اچھے کام کرو گے اللہ کی مہربانی مل جائے گی۔ آج اس دنیا کے اندر مسلمان کی کوشش یہ ہے کہ میرا نام ہو، میرا مقام ہو، میرا مرتبہ ہو، میری بلندی ہو، میرے تذکرے ہو۔ انسان زندہ ہوتا ہے، اس کا سب کچھ ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے سب سے پہلے اس کا نام تبدیل ہوتا ہے، اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، میت کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج اس دور میں آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت سلامتی دے، آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ جن کو ملنے کے لیے ہم اور آپ جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے ہم ویٹ کرتے ہیں ان کا کہ یہ کب میٹنگ سے فارغ ہوگا، ہمیں ٹائم دے گا، ہماری بات کو سنے گا، لیکن جب وہی بندہ فوت ہو جاتا، چارپائی کے اوپر ہوتا ہے، تو سارے لوگ اپنی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، کوئی موبائل نکال کے دیکھ رہا ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، آوازیں کیا آ رہی ہیں؟ ٹائم ہو گیا، جنازے کا ٹائم ہو گیا ہے، جنازہ شروع کریں تو آگے سے آواز آتی ہے ابھی تھوڑی دیر رک جائیں، یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ لوگ اس کے جنازے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے جب ہم چارپائی کے اوپر ہو، لوگ ہمارے جنازے کے لیے آئے، دعا کریں اللہ قبر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں جنازہ پڑھانے والے لوگ نصیب فرما دے۔ کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار، نہ قبر ملتی ہے، نہ غسل ملتا ہے، نہ کفن ملتا ہے، نہ دیکھنے والوں کو منہ دیکھنے کو ملتا ہے، انسان جہاز میں تباہ ہو جائے کچھ نہیں ملتا، بحری جہاز میں ہو، سمندر میں ہو، کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے، لیکن مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کیجیے۔ اگر آج ہم اس بات کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو بڑا کھینچ کے رکھا ہوا ہے، میں نے بڑا اس کو تن کے رکھا ہوا ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، میں اس کو بڑا تنگ کرتا ہوں تو یہ میں اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اس بات کو بالکل اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت والے دن ہمسائے کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تیرا ہمسایہ تیرے پہ راضی تھا کہ نہیں، تو نے اس کو تنگ تو نہیں کیا۔ آج اگر انسان کسی کو دکھ دے گے یہ سوچے کہ میں خوشی کی زندگی بسر کروں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو دکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دکھ ضرور دے گا، کیونکہ آپ کی دوڑ تو اپنی دولت تک ہے، اپنے طلب تک ہے، اپنے سوچ تک ہے، لیکن اس کی دوڑ کہاں تک ہے؟ جس کو آپ تنگ کر رہے ہیں اس کی دوڑ اللہ تعالیٰ تک ہے۔ اگر آپ امیر ہیں، آپ کے پاس جدراٹ ہے، آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آپ کو گالی نہ دے لیکن اپنے دل میں گالی ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ اگر دل میں بھی نہ دے تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور کہے گا کہ اللہ میں مظلوم تھا، اللہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، اللہ اس ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اللہ میرے لیے رحمت والا معاملہ فرما دے۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تو انسان کی تباہی ہو جائے گی، انسان ہسارے میں چلا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبروں سے اٹھنے کے بعد یہ کہیں گے ہم بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے بیدار کر دیا، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرمائیں گے ما وعد الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے سچ فرمایا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جمیع الذین محضرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سارے اللہ کے سامنے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عدالت لگی ہوئی ہے،
ہے، ہر بندہ وہاں پہ کھڑا ہے، ہر بندہ وہاں پہ سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ یہاں دنیا کے اوپر آپ کو مرتبے ملیں گے، دنیا کے اوپر آپ کو یہ نظر آئے گا اس کا پروٹوکول زیادہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کی لوگ قدر زیادہ کرتے ہیں، یہ معاشرے کا بڑا انسان ہے، اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو کسی کو کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا، سارے کھڑے ہیں اور گردنیں نیچی جھکائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری آیت، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قیامت کے دن کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آدم کی اولاد میں سے کوئی انسان بھی اس وقت تک اپنے پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکے گا جب تک 5 چیزوں کے جواب اللہ کو نہ دے۔ قیامت کا دن ہے، اس دن کو آپ دیکھیں جس دن کے متعلق پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اس دن ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر بندہ برہنہ ہوگا، بندے کو ہوش نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ 5 سوال کریں گے۔ 5 پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، بتا میری اس دی ہوئی زندگی کے ساتھ میری توحید سے عمل کیا، میری بات کو مانا کہ نہ مانا۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کریں گے کہ میرے بندے وعن شبابہ فیما ابلا، میں نے تجھے جوانی عطا فرمائی، بتا جوانی کی عمر میں تو نے کیا کیا۔ جوانی کی عمر کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا، در جوانی توبہ کر کر شیوائے پیغمبر، کہ جوانی کی عمر میں انسان توبہ کرے یہ انبیاء کا کام ہے، لیکن ہم جوانی کی عمر میں جتنی ہو سکے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آخری عمر میں بھی ہم نے تسبیح بھی پکڑی ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں چوٹی بھی ہوتی ہے، ہم اللہ اللہ بڑے زور زور سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جوانی کی عمر میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اے میرے بندے تیرے پاس مال بڑا زیادہ تھا، یہ تو نے کمایا کہاں سے؟ تیرے پاس مال بڑا تھا، تو نے کہاں سے کمایا؟ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اس مال کو تو نے خرچ کہاں سے کیا؟ 4 سوال ہو گئے۔ 5واں سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اے میرے بندے تیرے پاس جو علم تھا اس کے اوپر تو نے عمل کیا کہ نہ کیا۔ یہ 5 سوال قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کریں گے، آپ سے بھی کریں گے، ہر مسلمان سے یہ سوال ہوں گے۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ عمر کے متعلق کریں گے کہ بندے میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی، بتا میری دی ہوئی زندگی کے ساتھ تو نے کیا کیا، اس زندگی کے اندر میری بات کو مانا کہ نہ مانا۔ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ، میرے بندے میں نے تجھے جوانی عطا فرمائی، اس جوانی کے اندر تو نے کیا کیا۔ تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ، تو نے مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا۔ چوتھا سوال ہوگا یہ مال تو نے کہاں پہ خرچ کیا۔ 5واں سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیرے پاس جو دین کا علم تھا، دین کی جو بات تو نے سنی تھی اس کے اوپر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ یہ 5 سوالوں کے جواب دینے سے پہلے انسان اپنا پاؤں بھی نہیں اڑا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ دعا اور عاجزانہ استدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت اہم ترین بات، آج 15 شعبان ہے، اس لحاظ سے مومن مسلمان ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ثواب حاصل کریں،
تو ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن نیکی وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی جس نیکی کو کرنے کا حکم، جس نیکی کو کرنے کا طریقہ اللہ کے قرآن میں ہو یا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں ہو۔ یہ دو جگہ پہ اگر آپ کو اپنی نیکی کا پروف ثبوت دلیل مل جائے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر کے اس میں کثرت سے نیکی کریں۔ اگر یہ ہو، میرے ابا جی نے فرمایا، میری امی جی نے فرمایا، میری دادی محترمہ نے فرمایا، نانی محترمہ نے فرمایا، تو پھر آپ اس بات کو بالکل چھوڑ دیں، اگنور کریں۔ آج 15 شعبان ہے، اس دن میرے خیال سے اگر دیکھا جائے 90+ لوگ ہوں گے، 90% سے اوپر، جنہوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا اور جنہوں نے رات کو عبادت بھی کی ہوگی، اور ان کے بچوں نے سارا دن پٹائے چلا کے پورے محلے کو پریشان بھی کیا ہوگا۔ یہاں پہ ایک جج کی بات سمجھ آنے والی ہے، ہمارا قرآن جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے، حدیث پاک وہ عربی زبان کے اندر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت میں انسان جائے گا تو جنت میں بھی زبان جو بولنے کو ملے گی وہ عربی زبان ہوگی۔ یہ شب برات، شب کا مطلب ہوتا ہے رات، برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری والی۔ شب عربی زبان کا لفظ ہے، شب فارسی زبان کا لفظ ہے، برات عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر آپ اس کے نام کو دیکھ لیں، شب فارسی میں، برات عربی میں، تو ہمارا دین اسلام عربی میں ہے، فارسی میں نہیں ہے۔ صرف موٹی سی بات آپ کے سمجھ آنے کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ اگر آپ اس کو سوچیں کہ قرآن پاک عربی میں ہے، حدیث پاک عربی میں ہے، شب کا لفظ فارسی میں ہے اور برات عربی میں ہے، لہذا اگر اس کا کوئی ثبوت ہوتا تو اس کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا جاتا، حدیث پاک میں بھی بیان کیا جاتا۔ اس دن عام طور پہ اگر انسان کوئی میٹھی چیز کھاتا ہے، کوئی اس میں ممانت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے جیسے پہلے کرتا ہے کری جائے، لیکن اس دن کو خاص نہ کرے، اس دن کو خاص نہ کرے۔ خاص کرنے سے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک کی مخالفت ہو جائے گی۔ اوورآل اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں، ایام 20 کے روزے، اسلامی مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یعنی کہ ہر مہینے اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 3 روزے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے رکھنا یہ ثابت ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی اس لحاظ سے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام عزت اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں جب موت آئے تو ہماری زبان کے اوپر کلمہ شہادت جاری ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔